اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 165 لفظی ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں، من جو یتخذو بناتے ہیں، من دون اللہ غیر اللہ کو، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہیں، حبا للہ محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو اور کاش، یرا وہ دیکھیں، الذین وہ لوگ جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اس جب یرونا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب، انا یقیناً القوۃ قوت، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وان اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ شدید العذاب بہت سخت عذاب والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ آیت نمبر 164 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت سی نشانیاں پڑھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے واضح دلائل اور نشانیوں کے باوجود ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، اور جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا لیتے ہیں انہیں وہ عبادت، محبت، تعظیم اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرانا دراصل شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امیدیں باندھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ اب چاہے کوئی وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، بت ہو، بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا کہ وہ غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے، اور اس نظام کائنات میں وہ اللہ کے برابر شریک ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، شرک کا یہ مظاہرہ آج بھی عام ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بناتے ہیں ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ آج بھی اسلام کے نام لیواؤں کے اندر یہ بیماری گھر کر گئی کہ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور جب ان سے کوئی توحید کی بات کی جائے تو بالکل اسی طرح ان کو گراں گزرتی ہے جس طرح مشرکین مکہ کو۔ تو جب انسان کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کی عقیدت اور محبت کے جذبات اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، اور انسان کی فطرت کے اس خلا کو رب العالمین کی محبت سے پر ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کی جگہ دوسری ہستیوں کو ان کی کسی بھی ظاہری خصوصیت کی بنا پر بٹھا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ ایمان لانے کا لازمی تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور یہ محبت مومن کا سرمایہ ہے۔ تو اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے، اور اہل شرک دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے ہوتی ہے، نافرمانی سے بچ کے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کر کے، کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ظالم کہا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی اپنی آنکھوں سے دوزخ کا عذاب دیکھیں گے، تب انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی ان القوۃ للہ جمیعا، یقیناً ساری کی ساری قوت تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو اس وقت یقینی طور پر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ قوت اور قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی قدرت اور قوت نہیں۔ اس وقت ان کے جھوٹے معبودوں کی کمزوری اور بے بسی ظاہر ہو جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو اس وقت شرک کرنے والوں کو یقین آ جائے گا کہ ان کا گمان درست نہیں تھا، ان کی تو ساری بھاگ دوڑ باطل کے لیے تھی جس نے عذاب ان پر واجب کر دیا۔ آیت 166 لفظی ترجمہ۔ اس جب تبرہ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جن کو تبعوا پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے جو تبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور بالکل ٹوٹ جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب آپس کے تعلقات۔ با محاورہ ترجمہ، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن دیوی دیوتا اپنے پجاریوں سے کیسے اظہار بیزاری کریں گے؟ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی۔ ان آیات میں میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا جس میں مشرکوں کا اور ان کے باطل معبودوں کا درمیانی مکالمہ بیان کیا گیا، جو دنیا میں اپنے مریدوں کے مشکل کشا، حاجت روا اور شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ قیامت کے دن چونکہ اللہ کے حضور جواب دہی کی دہشت اور خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، لہٰذا جتنے بھی پیر، فقیر اور پیشوا حضرات ان مریدوں کی کسی بھی قسم کی مدد یا سفارش سے نہ صرف انکار کریں گے بلکہ دنیا میں ان کا اپنا مرید ہونے سے بھی انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، بلکہ ان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ پھر فرمایا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، یعنی جب جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی تو تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چاہے وہ ارباب اقتدار ہوں، چاہے وہ کوئی مذہبی مسندوں کے والی ہوں، لوگ انہیں اپنے پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرنی شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہر سچی جھوٹی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لیکن جب عذاب آخرت ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا اور رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے پیرووں کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور ان سے صاف صاف اظہار برات یعنی اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ آیت 167 لفظی ترجمہ۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، تبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش، انا یقیناً، لنا ہمارے لیے ہو، کرتن ایک بار دوبارہ جانا، فنتبرأ تو ہم بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما جیسے کہ تبرؤ وہ بالکل بے تعلق ہو گئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، اعمالہم اعمال ان کے، حسراتن حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین کسی صورت نکلنے والے، من النار جہنم کی آگ سے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو
تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ جن کی پیروی کرتے رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے، ان کی بے وفائی کے بعد انتقامی طور پہ یہ چاہیں گے کہ جیسے وہ ہم سے لا تعلق ہیں اسی طرح ہم بھی لا تعلق ہو کر دکھا دیں۔ مشرک اپنے اعمال کا برا انجام دیکھنے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے یہ چاہیں گے کہ انہیں لٹایا جائے دنیا میں اور وہ اپنے انجام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس ٹائم اس طرح کی حسرت جو ہے وہ بالکل ہی بیکار ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد ہوتے ہوئے دکھائے گا اور یہ حسرت سے اپنے اعمال کا برا انجام دیکھ لیں گے۔ سورہ نور کی آیت 39 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں، جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب دے دیا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کی حسرت ہوگی کاش ہم دنیا میں جاتے اور ان سے یعنی کہ اپنے پیروں سے اسی طرح بیزار ہوتے جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہیں، ہم انہیں ٹھوکریں مارتے، پرستش نہ کرتے، بلکہ ہم ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہنم میں داخلے کے بعد مشرک کبھی اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ مشرکوں کے لیے آخرت میں دائمی عذاب ہے۔ آخرت میں اپنے پیروں، گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں اور آخرت کے یقینی عذاب سے بچ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک